کسی کو بتاؤ گے تو نہیں نا، مجھے رلاؤ گے تو نہیں نا، رکو گے تو نہیں نا۔ ڈیئر انگلش لرنر، ایسے جملے ہم اپنی ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے ایسے جملے جو اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں ہم اپنی ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور یا خود بولتے ہیں یا دوسروں سے سنتے ہیں۔ ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے۔ سو فرسٹ آف آل وی ہیو ٹو یوز سبجیکٹ، پہلے ہمیں یوز کرنا ہے، استعمال کرنا ہے، یعنی شروع ہمیں سبجیکٹ سے کرنا ہے جس کو فاعل یا کام کرنے والا بھی کہا جاتا ہے۔ سبجیکٹ کے بعد ہمیں یوز کرنا ہے، استعمال کرنا ہے وونٹ، یہ ویل نوٹ کا شارٹ فارم ہے، کنٹرکشن ہے، اور وونٹ کے بعد آ جایا کرے گا وی ون یعنی فرسٹ فارم آف ورب جس کو بیس فارم آف ورب بھی کہا جاتا ہے۔ وی ون کے بعد ہمیں استعمال کرنا ہے ادر ورڈز اگر ہے تو، اور ادر ورڈز کے بعد آ جایا کرے گا کاما اگر لکھنا ہے تو، کاما کے بعد ہمیں یوز کرنا ہے ویل، اور ویل کے بعد آ جایا کرے گا پھر سبجیکٹ، اور آخر میں اگر لکھنا ہے تو کویسچن مارک۔ اس اسٹرکچر کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے اس فارمولے کے ساتھ ریلیٹڈ کچھ ایگزامپلس مثالیں دیکھتے ہیں۔ کسی کو بتاؤ گے تو نہیں نا، یو وونٹ ٹیل اینی ون ول یو، یو وونٹ ٹیل اینی ون ول یو، یو یہ سبجیکٹ ہے، وونٹ یہ ویل نوٹ کا شارٹ فارم ہے یعنی کنٹرکشن ہے، ٹیل یہ وی ون ہے یعنی فرسٹ فارم آف ورب، اور اینی ون یہ ادر ورڈز ہے۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں۔ ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ، مجھے رلاؤ گے تو نہیں نا، مجھے رلاؤ گے تو نہیں نا، یو وونٹ میک می کرائی ول یو، یو وونٹ میک می کرائی ول یو۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں، اور مثال دیکھنے سے پہلے مائی ڈیئر انگلش لرنر، یہی وہ چھوٹے چھوٹے انگلش اسٹرکچر ہیں جس کی مدد سے آپ اپنا اسپوکن انگلش اسکلز امپروو کر سکتے ہیں۔ روکو گے تو نہیں نا، روکو گے تو نہیں نا، یو وونٹ اسٹے ول یو، یو وونٹ اسٹے ول یو۔ ڈیئر انگلش لرنر، بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں۔ آپ بھی اس اسٹرکچر کو سیکھ کر اس فارمولے کے بیس پہ سیکھ سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں۔ ایسے لاکھوں جملے انگریزی زبان میں آسانی سے دیٹ کین بی ریلی ہیلپ فل یو وچ کین ٹیک یو فرام بیسک ٹو ایڈوانس لیول۔ ڈو ریمبر دیٹ جتنا زیادہ پریکٹس کرو گے اتنا ہی جلدی انگلش سیکھ جاؤ گے۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں۔ ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ، کسی کو بلاؤ گے تو نہیں نا، یو وونٹ کال اینی ون ول یو، یو وونٹ کال اینی ون ول یو۔ نیکسٹ ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ، بولو گے تو نہیں نا، بولو گے تو نہیں نا، یو وونٹ اسپیک ول یو۔ ڈیئر انگلش لرنر، یہ کویسچن ٹگ ہے، یعنی اس کو کویسچن ٹگ کہا جاتا ہے۔ ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ، جاؤ گے تو نہیں نا، جاؤ گے تو نہیں نا، یو وونٹ گو ول یو، you won't go will you. Dear English learner, you can learn English easily in a short period of time if you practice regularly and properly. Do remember that practice on a daily basis can level up your spoken English and increase your fluency. Most English learners ask that how can we improve our spoken English, increase vocabulary and boost fluency. So do remember that every day 1 hour, only 1 hour. If you have 1 hour to learn English, so then you can learn English. So every day only 1 hour English speaking practice, English listening practice, English reading practice, as well as English writing practice. So if you have time for practice, so then you can achieve your goal in a very short period of time, because speaking practice, listening practice, reading practice, as well as writing practice are very effective tools which can take your spoken English from basic to advanced level. So don't worry about making mistake while speaking English. That's why everyone makes mistake. So when you make mistake, it means that you are learning. As you start learning English, increase the duration of your practice.
increase, prolong the duration of your speaking practice, the duration of your listening English practice, reading English practice, as well as writing English practice, so that you can keep maintain and fluency with the passage of time. Dear English learner, if you wanna learn English in a short period of time, so then you have to practice on daily basis. Practice is a key tool for learning English. That's why English is very important language in the world today. It is used in many countries for talking and doing business. As you know that English is also the main language on internet. Dear English learner, try to listen native speaker and communicate to native speaker to improve your listening skill and spoken skill. Learning English helps people get better job and talks to more people around the world. In fact, English is often called international language. This is why people from different countries communicate with each other in English language. Learning English has become very important in today's world, and it brings many benefits to our education, career, and daily life. You know that English is very important for education. Most books, research papers, and study materials are written in English. One more example for better understanding. सोचोगे तो नहीं ना, सोचोगे तो नहीं ना, you won't think value, you won't think value. अच्छी तरह समझने के लिए आइए एक और मिसाल देखते हैं. वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. आओगे तो नहीं ना, आओगे तो नहीं ना, यू वॉन्ट कम वैल्यू, यू वॉन्ट कम वैल्यू. और ये दो जुमले आपके लिए कॉमन सेक्शन में इनका जवाब ज़रूर देना. पहला जुमला है हंसोगे तो नहीं ना, हंसोगे तो नहीं ना. दूसरा जुमला है जागोगे तो नहीं ना, जागोगे तो नहीं ना. पार्ट टू ग्रामर के बारे में है और वीडियो के इस हिस्से में आप सीखने वाले हैं बहुत अहम इंग्लिश ग्रामर दैट हैज इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन इन इंग्लिश ग्रामर. सो आज का हमारा ग्रामर टॉपिक है इंटरजंक्शन. व्हाट इज एन इंटरजंक्शन? इंटरजंक्शन क्या है, क्यों अहम है? सो लेट्स सी. एन इंटरजंक्शन इज अ वर्ड that expresses a sudden or strong feeling or emotion. यानी इंटरजंक्शन वो अल्फाज जिनका इस्तेमाल दिल में एकदम से उठने वाले एहसासात, ख्यालात और ख्वाहिशात के इजहार के लिए इस्तेमाल किया जाता है. यानी ऐसा लफ्ज़ जिनका इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं, एकदम उठने वाले हमारे दिल में जो एहसासात होते हैं, ख्यालात होते हैं, ख्वाहिशात होते हैं, इसके इजहार के लिए जो अल्फाज हम यूज़ करते हैं, इसको इंटरजंक्शन कहा जाता है. मिसाल के तौर पर ग्रेट, आलस, वाव, ब्रावो, हुरा, etc. So simply we can say that an interjunction is a word or phrases that expresses sudden emotions like surprise, joy or pain. सो ऐसा लफ्ज़ जो गमी, खुशी, हैरानी या ज़हनी कैफियत के इजहार के लिए इस्तेमाल हो, इनको इंटरजंक्शन कहा जाता है. इंटरजंक्शन को उर्दू में हर्फ निदा, हर्फ फेजाया या हर्फ ताज्जुब भी कहा जाता है. So simply we can say that an interjunction is a word that expresses a sudden or strong feeling or emotion. यानी वो अल्फाज जिनका इस्तेमाल दिल में अचानक एकदम से उठने वाले एहसासात, ख्यालात या ख्वाहिशात के इजहार के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि ग्रेट, आलस, वाव, ब्रावो, हुरा. अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल, हुरा वी वॉन द मैच,
ہورا وی وون دا میچ. ہورا یہ خوشی کے اظہار کے لیے یوز ہوتا ہے. ہورا وی وون دا میچ. ہورا آئی ہیو گاٹن فرسٹ پوزیشن. سو یہ ہورا جو ورڈ ہے یہ انٹر جنکشن ہے اور یہ ہم خوشی کے اظہار کے لیے استعمال کرتے ہیں. نیکسٹ ایگزامپل آلس آئی ہیو لاسٹ مائی موبائل. آلس یہ غمی کے لیے یوز ہوتا ہے یعنی افسوس کے اظہار کے لیے یوز ہوتا ہے. یہ بھی انٹر جنکشن ہے. آلس آئی ہیو لاسٹ مائی موبائل. افسوس میرا موبائل گم ہو گیا. ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ وٹ اے کار یا وٹ اے نائس کار. یہ بھی انٹر جنکشن ہے. وٹا یہ انٹر جنکشن ہے اور یہ حیرانی یعنی جو اچانک حیرانی ہوتی ہے اس کے اظہار کے لیے یوز ہوتا ہے. ہاو اے نائس ویدر. ہاو اے نائس ویدر. سو ہیئر ان دس ایگزامپل ہاو یہ کیا ہے یہ بھی انٹر جنکشن ہے. سو ایسا لفظ جو خوشی غمی حیرانی ذہنی کیفیت کے اظہار کے لیے استعمال ہو اس کو انٹر جنکشن کہا جاتا ہے. یعنی ان انٹر جنکشن از اے ورڈ اور فریز دیٹ ایکسپریسز سڈن اچانک ایک دم سے ایموشنز لائک سرپرائز جوائے اور پین. سو ہر وہ لفظ جو اچانک یا ایک دم سے جو دل میں اٹھنے والے احساسات ہوتے ہیں خیالات ہوتے ہیں یا خواہشات ہوتے ہیں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس کو انٹر جنکشن کہا جاتا ہے. سو simply we can say that an interjunction is a word that expresses a sudden or strong feeling or emotion like great, alas, wow, bravo, hurrah. سو پارٹ 3 ووکیبلری کے بارے میں ہے. ویڈیو کے اس حصے میں آپ سیکھنے والے ہیں بہت امپورٹنٹ انگلش ورڈز ود اردو میننگ. جی انگلش لرنا. ووکیبلری ہیز امپورٹنٹ کنٹریبیوشن ان اسپوکن انگلش. سو لیٹس اسٹارٹ. پہلا جو ورڈ ہے ہمارا وہ ہے جوائفل. جوائفل مین خوش مزاج. ہی از اے جوائفل پرسن. وہ خوش مزاج شخص ہے. دوسرا جو لفظ ہے وہ ہے گریٹفل. گریٹفل مین شکر گزار. آئی ایم گریٹفل. میں شکر گزار ہوں. ہی از گریٹفل. وہ شکر گزار ہے. نیکسٹ جو ورڈ ہے وہ ہے انوسینٹ. انوسینٹ مین معصوم. انوسینٹ مین معصوم. ہی از این انوسینٹ پرسن. وہ ایک معصوم شخص ہے. شی از این انوسینٹ گرل. وہ ایک معصوم لڑکی ہے. سو انوسینٹ مین معصوم. اگلا جو ورڈ ہے وہ ہے وائز. وائز مین عقل مند. وائز مین عقل مند ہوشیار. ہی از اے وائز بوائے. شی از اے وائز گرل. نیکسٹ جو ورڈ ہے وہ ہے اینی ون. اینی ون مین کوئی بھی. اینی ون مین کوئی بھی. از دیئر اینی ون. یہاں کوئی ہے. آئی ہیو سین اینی ون ہیئر. میں نے یہاں کوئی دیکھا. نیکسٹ جو ورڈ ہے وہ ہے ریلائبل. ریلائبل مین قابل بھروسہ قابل اعتبار. ہی از اے ریلائبل پرسن. وہ قابل اعتبار شخص ہے. نیکسٹ جو ورڈ ہے وہ ہے انفلیشن. انفلیشن مین مہنگائی. انفلیشن مین مہنگائی. دیئر از ہائی انفلیشن نو اڈیز. آج کل بہت مہنگائی ہے. نیکسٹ جو ورڈ ہے وہ ہے میچ لیس مین بے مثال. یو آر میچ لیس. تم بے مثال ہو. نیکسٹ جو ورڈ ہے وہ ہے بیچلر مین کنوارا. ہی از اے بیچلر بوائے یا ہی از اے بیچلر. وہ کنوارا ہے. نیکسٹ جو ورڈ ہے وہ ہے ڈیفیکلٹ مین مشکل. لرننگ انگلش از ناٹ ڈیفیکلٹ. انگلش سیکھنا مشکل نہیں ہے. ڈیئر انگلش لرنر, subscribe to English Peers for more advanced English sentence structures, part of speech, grammar, and important daily use vocabulary. Thanks.